امام نہیں، دو امام، دو امام، دو امام۔ کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں؟ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امیر معاویہ کو امام مان رہے ہیں۔ اور فرمایا قم یا کیسو، اٹھو کیس، فبایے، تم بھی بیعت کرو۔ فالتفت کیسو الی الحسین، رجال کشی، فالتفت کیسو الی الحسین، کیس نے دیکھا، کیس نے دیکھا حسین کی طرف کہ من رہنے دو، تم نے بیعت کر لی ہے، ٹھیک ہو گیا، حضرت حسین نے بیعت کر لی ہے، ٹھیک ہو گیا، میں فوجی آدمی ہوں، کل تک ان کا مقابلہ کرتا رہا، آج میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ فالتفت کیسو الی الحسین، کیس نے دیکھا حسین کی طرف، فقال الحسین، حضرت حسین کیس کو دیکھ کے کہتے ہیں قم یا کیسو، اٹھو کیس، فبایے فإنہ امامی، فإنہ امامی، کیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، جس کو میرے بڑے بھائی نے امام مانا اس کو میں نے بھی امام مانا۔ اور جو الزام لگائے ہیں، 4 طرح کے الزام لگائے امام پر، یہ امام حسن کا مقدمہ لڑ رہا ہوں میں، وکیل اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں، ختم نبوت کا پہرے دار ہوں میں، حضور پردور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسن اور حسین کے گرد گھوم رہا ہوں، قلم کی تلوار اور زبان کی تلوار اور قلب کے ساتھ، کیسے پیرا نہ دوں؟ اگر تلواروں نے اس وقت ساتھ دیا اور میرے پاس تلوار نہیں تھی تو آج ان مظلوم میں ان کو میں چھوڑ جاؤں؟ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنتیوں نے تو ان کو کے ساتھ جو ظلم کرنا تھا کر لیا، ان جنت کے جوانوں کے سرداروں کو چھوڑ تم جنتیوں کی حفاظت تو کرو، اشرام بشرا کی، اس کے جوانوں کے آقا اور سردار کی حفاظت نہ کرو۔ اشرام بشرا پڑھتے ہیں، اشرام بشرا، ان جنتیوں کی حفاظت تو کرو جو رسول کے صحابہ زیادہ زیادہ جنتی ہیں نا، یہی بحث ہوتی تمہاری ہمارے دماغ۔ تو جنتیوں کے جو سردار ہیں ان کو کچھ نہیں، ان کی حفاظت کرنی، سرداروں کو کہتا کچھ نہیں کرنا، ان کی گردنیں اتار دو، تاریخ میں مار دو، سب کچھ کر دو۔ حسن کی کریکٹر اسیسینیشن کے جو طریقے اپنائے گئے ہیں، میڈیا، اس کا مالی کرپشن، اس کی بزدلی کرپشن، اس کی جنسی کرپشن، 3-4 کرپشنیں بیان کی حسن کی۔ اس جب خلافت سے حسن بے دستبردار ہوئے تو 4 طرح کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جو اگلے جمعے بیان کروں گا آپ کو۔ یہ ہے وہ سب چیزیں، اور یہاں ایک روایت کا تجزیہ کرتا چلا جاؤں، جو سپاہ صحابہ والے بھی اور یہ سارے وہابیون کلہم ناصبیون، ان سے یہ میں کہتا ہوں۔ بہار الانوار میں ہے کہ جب حضرت حسن نے ٹرانسفر کی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکومت، تو حضرت حسن کا یہ جو کمانڈر ہے کیس، اس نے حضرت حسن سے کہا مجھے مروا دیں، میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، مجھے قتل کروا دیں، میں ذلت نہیں برداشت کر سکتا حسن، مجھے مروا دیں آپ، میں اس آدمی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا جو خلافت کو بیڑا غرق کر رہا ہے، میں نہیں جھکنا چاہتا اس کے سامنے۔ نہیں بیعت کی اس نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس طرح ہاتھ پہ کرسی پہ رکھ کر بیٹھا رہا۔ حضرت معاویہ منبر سے اتر کے خود ہی اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا تیری بیعت میں نے یوں لے لی، تیری بیعت میں نے یوں لے لی۔ اس نے کہا میرا ہاتھ نہیں کھلنا، کر حسن تو بیعت کر، میرا ہاتھ نہیں کھلنا۔ میرے باپ نے تیرے بعد نانے کو سار اٹھا کر پورے مدینے مکہ سے اور عرب سے جنگ کی ٹکر لے کر آیا تھا مدینے، اور اپنی مال جان اولاد سب کچھ خرچ کر دیا تیرے باپ نانے کے پیچھے، میں نے تو پورے عرب سے ہم نے ٹکر لے لی تھی، تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان کے ساتھ بیعت کر لوں؟ بیعت نہیں ہونی، جو مرضی ہو جائے۔ امام حسین نے آگے ہو کے کہا ٹھیک ہے ہم تیرے ٹرانسفر کرتے تیرے ہاتھ پر، ادھر دستبرداریاں جو کرنی تھی یہ نہیں اترا۔ یہاں پر ایک جھوٹی روایت لے کر آتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے حضرت کیس سے یہ کہا، کیس کر لے بیعت،
کہ انہو امامی، کیونکہ وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا امام ہے، کہ امام کی جو وقت کا حاکم بن جائے اس کی بیعت کی جاتی، امام بن جاتا ہے وہ ہمارا۔ روایت مجھے یاد ہے آج تک، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور کروڑ کروڑ جنت میں، اور ماں اہل بیت ان کا حشر کرے، اور صدیقین اور نبیین اور صالحین اور شہداء کے ساتھ میرے استاد مفتی محمد اسحاق مرحوم کی اللہ ان کا کے ساتھ حشر فرما۔ مجھے کہتے، میں نے کہا کہتے ایک روایت تجھے بھی دکھا دوں، جب مسئلہ خراب ہوتا تھا تو مجھے کہتے تھے تجھے ایک اور روایت دکھا دوں۔ لوگوں نے ان سے پتہ نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا، لوگ ان کے پاس جاتے تھے اپنے چکروں مکروں میں، میں چکروں مکروں میں نہیں جاتا تھا، میں حق کی تلاش میں ان کے پاس جاتا۔ انہوں نے کہا تجھے وقت آ جانا ہے مناظرے میں پیش ہو جانی، پھر تو نہ گھبرا جانا، وہاں پہ تیرے مطالعے میں نہیں آئی بیٹے، بہار عنوان کی نکال کے انہا ہوئی امامی، آگے مجھے کہتے آگے پڑھ، میں گھبرا گیا، میں نے کہا اوہ ہوئے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ معاویہ ہمارا امام ہے، انہو امامی آگے لکھا تھا یعنی الحسن علیہ السلام، کہ حسن علیہ السلام ہمارا امام ہے، جب اس نے بیعت کر لی تو ہمیں بھی نہیں رکنا چاہیے۔ روایت یہ بھی جھوٹی ہے، روایت یہ بھی جھوٹی، تاکہ آپ کو کوئی پیش کرے تو آپ کے چودھری مجھے پہلے ہی پتا ہے۔ مناظرہ ہو گیا میرا ایک مرزئی کے ساتھ، میں مثلا گیا، مولانا صاحب بیٹھے تھے، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی بات ہو رہی تھی، بات ہوتے ہوتے مجھے کہتے ایک یار کاشف ادرا الدر المنصور کے اندر میں تجھے ایک روایت دکھا دوں، کہیں وہ نہ مرزئی تجھے دکھا کے پھنسا نہ لے۔ میں نے دیکھا اس میں پڑھی، اور کہتے یہ روایت ہے، میں کہا اچھا جی۔ برسوں بعد مناظرہ ہو گیا، مرزئی نے پکڑ لیا، مرزئی کہتا روایت دکھاؤں گا الدر المنصور کے اندر فلاں فلاں، میں نے کہا جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، استاد نے پہلے پڑھائی ہوئی تھی، مجھے پتہ جھوٹی ہے۔ صلاح الدین یوسف ناسبی مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، میں تو جہنم نہیں کہتا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، بندوں سے جرم ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے مولانا اسحاق کی میت پر مرگ پر مجھے فون کر کے کہا تیرا استاد مشرک کافر مر گیا، میں میت پر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ بد کردار لوگ ہیں، ان کی داڑھیوں اور جھاڑیوں پر نہ جائیں، میں ان کو بڑا بخوبی جانتا ہوں۔ اخلاق کے درس جب ان پر پڑتی ہمیں دیتے ہیں، جب ہمارا وقت ہوتا ہے یہ ہمیں تانے دیتے ہیں۔ مولوی غلام مصطفیٰ ظہیر کے اوپر پرچہ کٹوا دیا جی، اس نے لکھا کہ ناسبیوں کا امام مر گیا، ایف آئی اے کے اندر پرچہ کٹوا کے اس کو اندر دھانے کرانا ہے جی، یہ ونگ ہے حافظ ابتسام لائی ظہیر کا، ہیں جی، اوپر تک ان کے رابطے اور روابط ہوتے ہیں، جہاں جس مرضی کو چاہے آگے سے کروا لیں کر۔ وہ مر گیا ناسبی، میں اس کے پاس دارالسلام میں بیٹھا تھا، وہاں پر مجھے کہنے لگا ایک روایت ہے جس میں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یزید کو کبھی شراب پیتے نہیں دیکھا، وہ بڑا نیک تھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کی ایک اور بیوی حضرت فاطمہ کے علاوہ ان سے ہیں، تو کہتا یہ گھر کی اہل بیت کی شہادت مل گئی۔ میں نے کہا یہ صفحہ جلد 4 ہے، صفحہ 143 ہے، ابو وانا اس کے اندر جھوٹا راویہ اور روایت منقطع، نکال کے پڑھ لے مولوی، تجھے عقل نہیں کام کرتی؟ کیوں؟ استاد نے مجھے کہا تھا کاشف اس وقت میرے پاس الانصاف والاشراف نہیں ہے، پر تو نے جو حوالہ یاد کیا ہوا ہے میں نے اس کی تحقیق کر لی، یہ جھوٹا ہے، نکال کے اسی وقت دکھائی، جب دکھائی تو مولوی حیران ہو گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب لگتا ہے آپ نے کتابیں رکھی ہیں، پڑھتے پڑھتے کوئی نہیں، آپ بھی سجا لیتے ہیں کتابیں، وہی بخاری وہی مسلم وہی طریقے، سب کچھ وہی ہے، وہی فتح الباری ہے جہاں سے ہم دکھاتے ہیں، اور یہ پڑھتے نہیں ہیں، ان کو نصیب ہی نہیں کتاب ان سے، کیوں؟ ان کو سوائے رفع الجدین کے فاتح۔ آپ بریلویوں کو مشرک بنانا، ان سے پوچھے کیسے مشرک بنائے جاتے ہیں، چھیما دی لوری جو کہیں بھی نہیں ہے وہ پڑھ پڑھ سناتے ہیں، فتوے جو کہیں نہیں ہے، یہ تازہ اتنا بڑا فتویٰ لکھا ہے، وہ مولانا کا بیٹا جعفر لے گیا مجھ سے، ابھی تک اس کے پاس ہے، وہ فتویٰ ابن نواب صدیق حسن صاحب کا صاف لکھا ہے اس نے کہ سارے جتنی جنگیں ہوئی اس میں علی حق پر تھا، باقی حضرت معاویہ لوگ سارے لوگ جتنے تھے یہ ٹھیک نہیں تھے، باطل پر تھے، ختم بس۔ سارے کتابیں پڑھا کریں، جائیں نہیں پڑھنی تو بات ٹانگ نہ اڑایا کریں، ہمیں آگے آنے دیں، باقی ہم تو دفاع کرتے رہیں گے ان کا۔ 4 شرطیں رکھی اور ان 4 شرطوں کا پھر حشر کیا کیا یہ آپ کو اگلے جمعے بتاؤں گا۔ 4 یہ شرطیں رکھی، 4 شرطوں کا پھر حشر نشر کیا کیا یہ اگلے جمعے بتاؤں گا۔ 4 ہی شرطیں رکھی، 4 ہی الزام حضرت حسن پر لگائے تاکہ حسن زندگی میں زندہ ہی نہ رہ سکے۔ کیا جرم تھا کہ تمہارے لوگوں کو بچا گیا حسن؟ قتل ہو، یہ اس نے جب کہا بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں گے، حسن کا دل نرم پڑ گیا، اس نے کہا ہاں یار ہو تو جانے ہیں،
حسن چھوڑ گیا، دستبرداری اختیار کر لی. جس حسن پر کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہو اور لشکر اس طرح کے ہوں کہ پہاڑوں کی طرح اس کے کہنے پر لشکر چلیں. پہاڑوں کے، یہ جبال کا لفظ ہے بخاری شریف کے اندر، پہاڑوں کی طرح جس کے کہنے پہ لشکر لڑے. وہ آدمی یہ دیکھ کر کے کہ بچے خون سے نہلا دیے جائیں گے، بیوائیں یہ ہو جائیں گی، اور قاتلین عثمان کا رپھڑ رولا جھگڑا وہیں کا وہیں رہے گا. لو جی حضرت تم کہتے تھے پکڑنا ہے، تم پکڑ لو. پکڑے نہیں، پھر گئے. پھر 20 سال حکومت رہی، پکڑے نہیں گئے. پھر یزید کی آئی، پکڑے نہیں گئے. پھر 132 ہجری میں تباہ ہو کے برباد ہو کے بنو امیہ چل گئے، پکڑے نہیں. قاتل نہیں پکڑے گئے. قاتل کہاں ہیں؟ لاؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. لاؤ ایک سند بھی صحیح لے کر آؤ گے، میں کھڑا ہوں ذمہ دار، میں کہوں گا کہ ہمارا موقف غلط ہے. مجھے اپنے موقف کو غلط کہنے میں کوئی یار نہیں. کیوں؟ تحقیق کے میدان کے اندر جب گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں تو پھر اسی کا گھوڑا آگے جیتتا ہے جس کے گھوڑے میں دم، خم اور جان ہو. تمہاری طرح کے مریل گھوڑے اور ہارنے کے بعد تم کہتے ہیں نہیں یہ ہم نہیں اس کے گھوڑے کو مانتے، اس کا گھوڑا کافر سا لگتا ہے. گھوڑے ایسے نہیں ہے. اہل بیت رسول کے بارے میں رسول کہہ کر گئے ہیں کہ ان کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب اللہ کے بارے میں ڈراتا ہوں اور اہل بیت رسول. کتاب اللہ کا تو حشر جو امت نے کر دیا وہ تو شیعوں نے جو کیا ہے، اور اہل بیت رسول کا جو حشر انہوں نے مل کے کیا. میں ان کو نہیں کہتا، وہ بھی ایسے ہی ہیں. اہل بیت کی حفاظت کرنا سیکھو اور ان سے نور لینا سیکھو.